اسلام کی نظر میں جمہوری ریاست ہوتی ہے یا استبدادی ریاست ہوتی ہے. تو اسلام کہتا ہے اپنے جمہوری ریاست بنانی ہے. جب آپ جمہوری ریاست بنائیں گے، خود قرآن نے بتا دی ہے، پرنسپل بتا دیا، امرہم شورا بینہم، مسلمانوں کا نظم اجتماعی ان کے باہمی مشورے پہ مشتمل ہوگا. کہاں بتایا ہے امر و شورا بینہم کا امرہم مطلب؟ شورا بینہم اس کا مطلب ہے مسلمانوں کا ہاں نظم اجتماعی، مسلمانوں کا نہیں، اس میں نظم اجتماعی تو کہیں نہیں ہے. امرہم ان کے درمیان جو معاملہ ہے نہیں امرہم، ان کے درمیان نہیں، وہ فی الامر ہم ہم یشاورون ہو نہیں گیا ہے. جمع، ہاں ہاں امرہم ان کے درمیان، کن جو کے درمیان؟ مسلمانوں کے درمیان ہاں جو بہت سارے لوگوں کے درمیان جو امر ہوگا اس کا فیصلہ ہوگا مشورے سے. کیسے یہ ہوگا؟ اچھا، اب یہ تو ایک ایسی بات ہے کہ جو میرا نہیں خیال کہ دنیا کی تاریخ میں کسی سویلائزیشن میں اس بات کی نفی کی گئی ہو کہ مشاورت سے فیصلہ نہیں ہونا. نہیں نفی. جب آپ جمہوری بات کرتے ہیں تو وہ ایک پولیٹیکل سسٹم ہے جو بہت بعد میں ایوالو ہوا، ڈیولپ ہوا اور ابھی تک ایوالو ہو رہا ہے. جبکہ اسلام کی ابتدائی تاریخ میں جس جمہوری لفظ سے اب لوگ اس سے جو مطلب لیتے ہیں، وہ نہ تو ایتھینین ڈیموکریسی تھی، نہ ہی اسلامی خلافت والی ڈیموکریسی تھی، اور نہ ہی رومن امپائر والی اس کے ریپبلک والی ڈیموکریسی تھی، بالکل سٹارٹ والی بیفور جولیس. تو وہ تو بالکل اور چیز ہے. جو آپ بات کر رہے ہیں یہ تو ایک دانش کی بات ہے جو میرا نہیں خیال کسی اور جگہ پر نہ ہو کہ مشورے سے کام کرنا چاہیے. جی، اسلام نے ایک پرنسپل دیا ہے، اس پرنسپل کو انسانوں نے اپلائی کرنا. آپ نے کہا کہ یہ قرآن پاک میں ہے، مجھے بتائیں کہاں ہے. میں بتا رہا ہوں آپ کو، اسلام نے ایک پرنسپل دیا ہے، اس پرنسپل پہ انسانوں نے عمل کرنا ہے. وہ پرنسپل کیا ہے؟ مشورے پہ مشتمل نظام ہونا ایک چاہیے. ڈکٹیٹر بھی مشورے پہ وہ اپنی شورا بنا لے گا، مشورے پہ مشتمل نظام ہونا چاہیے. یہ نہیں کہا کہ نظام کو بغیر مشورے کے بناؤ، اور اس کے بعد وَفِي الْأَمْرِ هُمْ يُشَاوِرُونَ نہیں کہا کہ مسلمان اپنے معاملات میں مشورہ کر لیے کرتے. ان کا نظم امرہم، ان کا نظم مشورے پر مشتمل ہوتا ہے، اس کی اساس ہے مشورہ. اب اگلی بات سنیے گا، مشورہ کرنے کا میکینزم یہ حالات میں تبدیل ہوتا چلا. مثال دیتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد ایک شخص کو خلیفہ مقرر کیا. آپ تو کہیں گے اسلام کہتا ہے مشورے پہ مشتمل ہونا چاہیے، وہاں تو وہ نامینیٹ کر کے چلے گئے. لیکن آپ کو پتا ہے کہ ان لوگوں میں سے بہت سے لوگوں نے وہ نہیں مانا فیصلہ. نہیں، فیصلہ اکثریت کا ہوتا ہے، ایک نہ مانے، دو نہ مانے، 10 نہ مانے، کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے، اکثریت کا فیصلہ یہاں بھی کا ہے، مشورے سے عمل درآمد ہوتا ہے. اس کا ناگزیر تقاضا ہے کہ اکثریت کا فیصلہ روبہ عمل ہو جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو کام کیا، ہر دین کا حکم اپنے زمان و مقام میں امپلیمنٹ ہوتا ہے. تو رسول اللہ کے زمانے میں اس حکم پر جیسے عمل ہو سکتا تھا ویسے عمل ہوا. اس زمانے میں الیکشن کا طریقہ نہیں تھا، فرد سے رائے نہیں لی جاتی تھی. قبائل تھے، قبائل کے زعماء تھے، رہنما تھے. ان لوگوں نے مل کر، جس قبیلے کو عصبیت حاصل تھی، ایک ان ہاؤس تبدیلی آئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد وہی لوگ، خود رسول اللہ نے بتایا ہے کہ قریش کو عصبیت حاصل ہے، انہی کے فرد کو لوگ اطمینان سے دیکھیں گے. ثقیفہ بنی ساعدہ میں زعماء جمع ہوئے، ان کی اکثریت نے فیصلہ کر دیا. اس کے بعد جتنی ہسٹری آپ پڑھیں، چاروں خلفاء کی، چوتھے میں آ کے تنازع ہو گیا، فیصلہ نہیں ہو سکا. وہ اس زمانے کے لحاظ سے، جب میں یہ کہتا ہوں کہ جمہوریت اسلام ہے، اسلام کا تقاضا جمہوریت ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ ہر عہد میں جس طریقے سے آپ فرد سے مشورہ کر سکتے ہیں، قبائلی معاشرے میں الیکٹورل سسٹم تو ہے نہیں کہ آپ ووٹ ڈلوائیں گے، وہاں زعمائے قوم بھی مشورہ دے کر فیصلہ کریں گے.